ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو زندگی ہیں ان پہ بات کر رہے تھے. کس طریقے سے آپ نے بدھوؤں کے معاشرے کو اور کفر کے معاشرے کو اسلام کے اندر تبدیل کر دیا، حسین معاشرہ بنا دیا، ایک ایسا مثالی معاشرہ، رول ماڈل پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ چاہے اپنے ہوں یا بیگانے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب مانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول ماڈل، انمول معاشرہ ہے تشکیل دیا. آپ کے بتائے ہوئے اصول، آپ کا بتایا ہوا انصاف، آپ کا کیا ہوا انصاف آج بھی ہر طبقہ فکر کے لیے رول ماڈل ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر معاشرے کے اندر سدھار لے کے آنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، رولز آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں فالو کر کے ہم لا سکتے ہیں. ہم پہلے دونوں سید زادوں سے حمد باری تعالیٰ سنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے، موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے. سید مرجان اور جناب سید برہان. ماشاءاللہ. کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم. کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم. بکھرے ہوئے شرمسار ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں. واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم. کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم. تو وحدہ لا شریک لہ، تیری شان جل جلالہ. تو کریم ہے، تو عظیم ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے. آدم کو تو نے اسم سکھائے، نوح سے کشتی کو بنوایا. آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو ہے بچایا. بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا. یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا. یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا. تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا. مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو اختیار دیا. آخر میں میرے آقا کو، آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا. معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا. معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا. یا رب ذوالجلال کی. ماشاءاللہ. جتنی بھی داد دی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ ماشاءاللہ اس ابتدائی حصے میں، اپنے بچپنے میں اتنی خوبصورت آواز اور انداز ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو اور ان کے انداز کو مزید بام بخشے. بخاری صاحب، خدمت خلق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ خدمت خلق جو ایسی چیز ہے دوسروں کے کام آنا، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم زمین والوں کے ساتھ بھلائی کرو اور میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا. مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. من لا یرحم ولا یرحم. سبحان اللہ. دیکھیے حدیث پاک، جی جی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. اب دیکھیے ایک زمانہ دور جاہلیت میں چلے جائیں. یہ اسٹوڈنٹ اب بچے ہم نے پڑھا یونیورسٹیوں میں سارا، جی، کیا وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے جنہیں نبی علیہ السلام نے اندھیروں کو سویروں میں تبدیل کر دیا، تاریکی کو نور میں تبدیل کر دیا. اپنے وجود مسعود پوری کائنات میں کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، جہاں بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی انہیں رحمت بنا دیا. جن ماؤں کی کوئی عزت تقریب نہیں تھی ان کے قدموں میں جنت رکھ دی. جس باپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس باپ کو کیا کہا اس بچے نے جس نے شکایت کی تھی
کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی میرے پیسے نکال لیتا ہے. آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. باپ کو کیا عزت دی, بھائی چارہ بنا کے بھائیوں کو کیا وقار بنایا, بہنوں کو کیا غیرت کے نام پہ کیا, بہنوں کا یہ حکم پاک ہے کہ کب بہن کے گھر جاؤ تو کبھی خالی ہاتھ نہ جاؤ. کیا کریں گے؟ کون سا رشتہ ایسا ہے معاشرے میں, کون سا ایسا ناتا ہے جسے حضور نے عزت بیٹے کے لیے کیا کیا, بیٹوں نے کیا کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب بہن تشریف لے کے آئی تھی, اللہ اکبر, وہ جو جناب حلیمہ کی اس کی وجہ سے پورا قبیلہ سرکار نے جو اللہ, اور جو آپ نے اس کو کاٹا تھا یہاں کندھے پہ, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ قید ہو کے قبیلہ آیا اور قبیلہ قید ہو کے جب سرکار کی بارگاہ میں غزوہ میں پہنچا تو جب ان سے سختی صحابہ کرام نے گرفتار کیا تو اس خاتون نے کہہ دیا, شیما نام تھا, جی جی, کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں. وہ لرز گئے صحابہ نے کہا ان کی تو کوئی بہن نہیں, اکلوتے درے یتیم. انہوں نے فرمایا مجھے لے چلو. سرکار لائے اور سرکار یہ آپ کہتی آپ کے کون ہو تم؟ میں قبیلہ بنو سعد سے ہوں, ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ. سرکار نے چادر بچھائی, اچھا آؤ جی بیٹھو, بتائیے تو کیسی بہن. تو اس نے یہاں سے کندھے سے, بچپن میں سرکار کو بچے چھیڑتے ہیں نا, بچی تو چھوٹی بچی تھی جیسے 3-4 سال کی, تو سرکار کو اٹھائے ہوئے جب تنگ کرتی تھی تو آپ نے اسے یہاں کندھے کاٹا. اور یہ آپ اندازہ لگائیے خان صاحب, جب وہ کاٹا تو چونکہ رسالت نے کاٹا تھا, ہم بچے نے نہیں کاٹا تھا, تو وہ نشان بن گیا, وہ ایک مہر بن گئی اور مہر نجات بن گئی. رحمت عالم کا کاٹنا بھی مہر نجات بنی. سرکار نے جب دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا, فرمایا پورے قبیلے کو بتا. اللہ اکبر. یہ اندازہ لگائیے آپ کے اثار کا, خدمت کا, کہ کس طرح اس معاشرے میں آپ نے اصلاح پیدا کی, کیسے فتح مکہ پہ, جان کے دشمنوں پہ, اور میں نے عرض کیا نا کہ ان کو کس طرح سے معافی دی رحمت اللہ عالمینی, یہود کے ساتھ نصارہ کی مہمان نوازی کی. جب وہ مباہلے کے لیے آئے تھے مدینے میں, آپ کے مہمان رہے, مسجد نبوی خالی کر, کون اثار, آج آپ ایک فرقے سے دوسرے فرقے کی مسجد, حضور نے صحابہ سے کہا مسجد نبوی خالی کر دو کہ نصارہ اپنی عبادت کریں. مسیح بھائی کہاں سے آپ سیرت اپنائیں گے؟ آپ ملاوٹ بھی ہم کرتے ہیں, ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں, ہم امانتیں بھی لوگوں کی کھا جاتے ہیں, ہم لوگوں کے پلاٹوں میں بھی قبضے کرتے ہیں, ہم بیٹیوں کو ان کا حق بھی نہیں دیتے. ہم مسلمان ہیں. ہم نے کاش ہم نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم کی سیرت طیبہ مطہرہ کا اور کوئی ایک تو گوشہ اختیار کر لیتے, تو آج دنیا میں یہ جو ذلت ہے, جو مسلمانوں کے حصے میں رسوائی ہے, یہ جو آج ضلالت اور ہم نیچے پسپائی میں اتر گئے ہیں, یہ اس سے سرکار کی سنتوں سے دوری ہے. میں آپ کے اخلاق کریمانہ سے دوری ہے. اس کا نتیجہ ہے آپ کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے. آپس میں باہم دست و گریباں, یہ فرقہ واریت, یہ وہ عیسائیوں کو مسجد دے رہے ہیں, آپ مسلمانوں کو. جب ایک قرآن ہے, ایک کعبہ ہے, ایک پیغمبر ہے, ایک قبلہ ہے, اہل قبلہ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے خلاف؟ بھئی یہ نبی علیہ السلام نے تو آپ کو نہیں دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, انہوں نے کفار و مشرکین کے ساتھ نبھا کے دکھائی, تفرقے میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے. کس طرح انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا, کس طرح انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, انہوں نے توڑے, آپ نے نہیں توڑے. کیسے صلح کے معاہدے کیے, کسی جنگ میں پہل نہیں کی, دفاع میں جنگیں لڑی, اور کس طرح زیادہ اثار سے, قربانی سے عام معافی کا اعلان کیا. یار اس سے بڑا کیا خان صاحب ہوگا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے, جس نے 70 جنگیں لڑی آپ کے خلاف, اس کو بھی امان ہے. جان سے ہند کو بھی کہا, چچا کا کس طرح اپنے پیارا چچا جناب عبداللہ کا, کہ ہند تیرا اسلام قبول ہے, معافی بھی قبول ہے, میرے سامنے نہ آنا. مطلب اس قدر وسیع ظرف کے قابو پانے کے بعد, میں ایک بدو, میں آپ سے عرض کروں, وہ حضور کے آگے آگے, اس وقت میڈیا کا دور تو نہیں تھا, نہ لوگ یہ جانتے تھے, یا ٹی وی تھا, یا اس طرح کے, یہ پتا تھا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, مکہ میں آپ مدینے میں ہجرت کر گئے. تو جب اسلام کا نور پھیلا تو وہ لوگ سارے عمرہ کے لیے مسلمان آتے تھے. حضور کے آگے آگے ایک بدو تھا, وہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم, بڑے زور سے خواب بیت اللہ شریف کا طواف کرتا, یا کریم. آپ بھی کہنے لگے یا کریم یا کریم. اس کو دیکھ تو وہ رک گیا, مڑ کے دیکھا, کہنا جی آپ میرا مذاق اڑا رہے. آپ نے فرمایا نہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگا, آپ یا کریم کا ورد کر رہے, اللہ کا اسم عظیم ہے, کمال اسم اعظم ہے, تو میں بھی کر رہا ہوں. تو آپ نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہ اسم کس نے تعلیم دی؟
تو उसने बताया कि ये हमारे पैगंबर ने तालीम दी, उन्हें पता नहीं कि ये आपको दी है। सुभान और सरकार आपने फरमाया करीम के मानी जानते हो, बद्दू था, देहाती था, अराबी था। अराबी वकालतिला अराबो आमन्ना, ये अल्लाह ने अराबी कहा, उन्हें बद्दू कहा, देहाती कहा। तो उनका अपना एक मिजाज है, जैसे हमारे देहाती माहौल है, उनका अपना एक मिजाज है, अंदाज है, एक जुबान है, एक कल्चर है। जी जी। तो वो कहने लगा जी मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह करीम है, इतना सुनिएगा आप। और करीम जब किसी पे काबू पाले, उसे पकड़ ले, काबू पाले, फिर उसको माफ कर देता। अल्लाह, ये करीमी का उसने तर्जुमा किया। अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम का सुभान अल्लाह, क्या खूब तुमने करीमी का तर्जुमा। और ये फिर बाद में बताया कि मैं अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का जंगे बदर, शबे हिजरत की शब, उसके बाद बदर, ओहद, खंदक, खैबर, सुलह हुदैबिया, मक्का जब फतह हो गया तो इतनी तवील मुशक्कत, इतनी तवील सख्तियाँ, इतने मसाइब, आपने फरमाया कि जितनी राह खुदा में मुझे सिताया गया किसी नबी को नहीं सिताया जी। हालांकि अंबिया आरे में चराए गए, लेकिन आपको पता था मुझसे और मेरे बाद करबला तक मेरी औलाद असहाब के साथ क्या होगा, इसलिए आपने फरमाया मुझे बहुत सताया गया। इसके बावजूद आके उनसे कहा मुझसे किस सलूक की उम्मीद रखते हो आप इन मजालम के बाद। उन्होंने कहा वही जो बरादरान यूसुफ के साथ यूसुफ ने किया। हम आपके भाई हैं मक्के वाले, हम काफी शर्मिंदा हैं। तो फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, और आज तुम पर कोई बाल पुरसत, रहमत आलम का समुंदर जोश में आया, वो उछला समुद्रों से, सबको रहमत के सबके गुनाहों को बहा के ले गया, आप माफी का ऐलान कर दिया। ये आपका ये माशरा था, ये दीन इस माशरत को नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का अपने सुन्नत मुताहरा का हिस्सा बनाकर बता दिया कि अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब अफजल है तो ये खिदमत दीन, खिदमत इंसानियत भी सबसे अफजल है। ये भी अफजल, इसकी भी कोई कमी नहीं। बुखारी साहब आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि खिदमत खलक जो है, आप खिदमत तो करते हैं लेकिन जो दुआएं निकलती हैं, जो दुआएं निकलती हैं वो किस कदर असर रखती हैं। मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ। एक बेवा आती है पेंशन के लिए, आंखों से अंधी है और उसको 7 साल से पेंशन नहीं मिली, और वो कहती है कि मुझे इतना पता है कि मेरा जो खामिन था वो गार्ड था, मुझे महकमे का नहीं पता। अब ये एक महकमे के लिए बड़ा एक हमारे लिए एक चीज़ पैदा हो गई कि ये बेवा खातून आंखों से नाबीना है, हज़ारा की रहने वाली है और इसकी ज़बान भी और है और हमें समझ नहीं आ रही। हमने उसको जब उसकी पेंशन दी, वो नेशनल सेविंग की वो गार्ड था, उसमें वो जब हमने ट्रेस आउट किया, सारा वो रिकॉर्ड निकाला तो उसको 7 साल की पेंशन मिली। तो मुझे कहती है बेटा अल्लाह ताला आपको मक्का मदीना की सैर कर, आपको मक्का मदीना ले जाए। आप यकीन जाने पूरा 15 दिन के बाद मेरी टिकट भी किसी ने, और वो सारा क्या हुआ कि एक दोस्त ने खाने पे बुलाया और कहता है ताहिर साहब एक आपको मैंने उम्रे पे भेजना है और 9 की मैं कुरानदाजी मजीद करता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हासिल होती हैं और वो किस तरह वो बेवा की दुआ लगी और 15 दिन के बाद मैं हाजिर हो गया हजूर के इनाम था उधर से इनाम। जी, तो ये खिदमत खलक का जो अनसीन ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जिनको हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो दुआएं लगती हैं और डायरेक्ट लगती हैं। अभी तो आप चूँकि महकमे से रिटायर भी हो गए अपनी पोजीशन से, बिल्कुल, अब जिनके ये मसाइल हैं खास तौर पे पेंशन के हवाले से, अभी भी हम उस हवाले से कहीं भी कोई इस तरह का हमें नज़र आती है चीज़ कि कोई परेशान है अगर, तो हम उसकी परेशानी को हल करते हैं, उसके घर पे जाके उससे कागजात लेते हैं। बहुत सारी ऐसे कि अब बेवा भी फौत हो गई, बंदा खुद भी फौत हो गया, उसके बच्चे हैं, अब वो उनके वो दर बदर वो नहीं जा सकते कहीं, उनके लिए भी हम ऐसा अरेंज करते हैं, उनके कागजात बना के, उनको कागजात दे के, उनके महकमे से करा के और फिर उनको पेंशन वगैरह लगवाते हैं। तो हम सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए सारा कुछ करते हैं और बिला मुआवजा या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक को ये हमसे ये काम लेना था। और वो एक पंजाबी का शेर है, वो है तो वो पूरी नज़म है, रुबाई है, मुझे 2 मिसरे याद हैं, वो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा के हदिया करूँ। जो कहते थे जदों समय दी कुख यजीद जम्मे अगे वगदिए वांग हुसैन यारो, जदों समय दी कुख
ਯਜ਼ੀਦ ਜੰਮੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਵਾਂਗ ਹੁਸੈਨ ਯਾਰੋ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ अन्ने ਦੇ बन के नैन यारो। अल्लाह अकबर। अगर वो अंधा है तो उसकी आंखें बन के आंखें बन जाएं। जो आपने बताई बात, ये असल ये चीज खिदमत खल्क है। अन्ने दे बन के नैन यारो, सफर जिंदगी का सौखा कर जाए। नैन आंखों को कहते हैं जी। वो जो एक बिल्ली खतून कैद रखती थी, किस कदर इबादत करती थी जी जी। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो इतनी इबादत में रहती है, उसकी बिल्ली भूखी रहती है। आपने फरमाया कोई उसकी इबादत किसी काम की नहीं। अब बताइए एक छोटे से जानवर के लिए एक साहबी औरत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो औरत वो अगर सुबह शाम इबादत करती है और वो बिल्ली भूखी रहती है तो सरकार ने कहा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। इससे बड़ा भी माशरे में या खिदमत खल्क का या खिदमत इंसानी का या जानवरों का, या आपने फरमाया देखिए एवरी यूरोप ने क्या कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। जंग में हर चीज जायज। अब क्या कर रहा है ट्रंप, इसराइल ने क्या गधे को कैसे मलिए मीट किया। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, पहले हमला ना करें, इस्लाम की दावत दें, बच्चों को ना कत्ल करें, बूढ़ों को कुछ ना कहें, खवातीन की इज्जत रखें, जो मैदान से भाग जाए पीछे ना जाएं, सुभान अल्लाह, और उसके बाद फलदार दरख्तों और फसलों को ना काटें। सुभान ये जंग है। जंग के आदाब भी सरकार ने बताया कि दरख्तों के भी हकूक है कि वो भी सांस लेते हैं, वो भी खुदा की तस्बीह करते हैं, नबातात के, जमादात के, हैवानात के। कैसे आप हर चक्कर के ऊपर काबतुल्लाह में किस तरह हजरे अस्वद को सलाम करते हैं, पत्थरों से लेके जानवरों तक, जानवरों से लेके नबातात तक, इंसानात तक, चरिंद परिंद सब मखलूक इलाही के लिए रहमत आलम सबकी खिदमत का हुक्म है। काश हम दीने इस्लाम की हकीकी तालीमात। रमज़ान इंतहाई सहर भी हुआ चाहता है। मैं ये जानना चाहूँगा आप प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में कि रमज़ान भी रुखसत हो रहा है, जा रहा है, अलविदा होने के करीब है। यकीनी तौर पर हमारे लिए, सब के लिए इससे बड़ा गम और क्या होगा कि एक रहमतों वाला जो महीना है, न जाने ज़िंदगी में दोबारा नसीब हो या ना हो, या इसकी हम कदर कर पाए या ना कर पाए। हम इंशाअल्लाह आज इस अपनी ट्रांसमिशन के अंदर दुआ भी कराएंगे, लेकिन आपसे मैं आखिरी वो पहुँचूँगा कि क्या मामूलात अब आगे मुसलमान के होने चाहिए कि ये जो सिलसिला जो हम बनाते हैं सखावत का, खिदमत का और ये इबादात का, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इनका ख़ास ख्याल रखते हैं। कोई भी काम होता हम कहते हैं नहीं जी रमज़ान है, ज़ुबान को अपने कंट्रोल के अंदर रखते हैं, बद ज़ुबानी, बद कलामी, बेईमानी से बचने की कोशिश करते हैं। ये मामूलात एक इंसान के, मुसलमान के ख़ास तौर पर माह मुक़द्दस के अंदर हो जाते हैं, तो किस तरीके से इन मामूलात को कंटिन्यू रखा जा सकता है? असल में ये ट्रेनिंग सेशन है खान साहब जी जी, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ट्रेनिंग का, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स में होती है, सोसाइटी में होती है, माशरे में होती है, बच्चों का होमवर्क होता है, इनका टूवर्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है। एक तालीम और है, तरबियत और है। तो तरबियत अल्लाह करीम हमारी चाहते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत फरमाई इस माह मुक़द्दस में। इस तरह के ये सारे मामूलात, ये इत्काफ अशरों में तकसीम कर देना, 3 अशरे बनाना, फिर रहमत का, मगफरत का, अज़ाबुन्नार से निजात का, इत्काफ, शब कदर, तिलावत कुरान, सदका, खैरात, तमाम इसार, सहरी, इफ्तारी, किस कदर रौनकें मसाजिद भरी हुई। इसार कोई हर एक बुला के रोज़ा रसूल पे जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पकड़ के मिन्नतें कर के मीलों लंबे दस्तरखानों पे आपको बिठाते हैं। बैतुल्लाह शरीफ में वो जो सीधे मुंह मक्के वाले कहते हैं जी सख्त है, बात नहीं करते, आपकी मिन्नतें कर रहे होते हैं अपने दस्तरखान पे पकड़ हाजी बैठे आपको अनवा अक़साम के फल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, मालिक इस शहर में हर तरह के फल, होता कुछ नहीं, पूरी दुनिया से फल वहाँ पे, रिज़्क़ वहाँ उमड़ता चला बारिश की तरह, मूसलाधार रिज़्क़ बरसता है। मूसलाधार रिज़्क़ बरसता है, क्या शान है उन बरकातुल मुबरका मदीना में। तो दुनिया के मेवाजात वहाँ आते हैं और वहाँ पे ये सारा मामला। अब ये सब क्या है, ये ट्रेनिंग है। अल्लाह ने 1 माह की ट्रेनिंग इसे 11 महीने पे फैला दें। मेरी अर्ज सुनिए, यही रमजान का पैगाम है नौजवान नस्ल को भी। और जब ये अर्ज सुनिए, जब मौला अली अलैहिस्सलाम को किसी ने ईद की मुबारकबाद दी, नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया ईद की। तो आपने फरमाया ईद उस शख्स की ईद है जिसके रोजे कबूल है, अल्लाह, जिसकी इबादत कबूल है, जिसके सदका खैरात और रमजान के अमाल कबूल है। ईद उसकी है
یہاں ورنہ پہ تو وعید ہی ہے۔ عید اللہ سب سے زیادہ وہ منانے میں آگے آگے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، سب سے زیادہ عید کی فکر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ عید ہو بھی جائے تو فکر یہ ہے کہ قبول ہوئے کہ نہیں آپ کے اعمال۔ اللہ اکبر، اور پھر ایک جملہ اور فرمایا کہ کل بھی عید ہوگی، پھر اگلے دن بھی عید، کیسے عید ہوگی؟ ایک جملہ فرمایا اللہ اکبر کہ ہر وہ دن جس میں انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ یوم عید ہے۔ سبحان اللہ، یہ عید کا ترجمہ ہے، سبحان اللہ، بار بار لوٹ کے آنے والا دن، عود سے عید اور لوٹ کر آنا، ہر دفعہ ہے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کیا جائے، رمضان کی ٹریننگ کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے، اور اس کو پھر انتظار صحابہ کرام، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار آپ دیدہ رہتے، صحابہ کرام روتے تھے، اولیاء اللہ سلف صالحین ہمارے صوفیاء وہ اس ماہ مقدس کے جانے سے بڑی بڑی بہن حتیٰ کہ آہوں اور سسکیوں سے روتے تھے، اور ہم تو یہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آیا گزر گیا چلا گیا۔ اس کو محسوس کریں کہ رحمت خدا بندی، مغفرت خدا بندی ہم سے دور چلی جا رہی ہے، اور وہ لوٹ سیل، وہ میلے، وہ نیکیوں کے انبار، وہ پہاڑ اب کہاں سے ملیں گے؟ وہ تو دوبارہ سال میں کوئی زندہ رہے گا مل جائے گا، ورنہ اس رمضان کے ابھی بھی چند ساتھ ہیں، ابھی بھی توبہ کر لیں۔ ایک تاک رات رہتی ہے، شب عید رہتی ہے، وہ بھی کسی شب قدر سے خان صاحب کم نہیں ہے، جو عید کی رات ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے، شب جائزہ جو ہے، لیلۃ الجائزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا پیغام دیں گے خان صاحب آپ؟ آخری پیغام کیا دیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ ناظرین کو یہ پیغام دیں گے کہ جس طرح یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اور اسی طرح ایثار کرنا ہے، ایثار ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے اسی طرح اپنے دسترخوانوں کو کھلا رکھیں، اور اللہ پاک اس کا جزا دے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ اس کو جاری رکھیں، پورے سال کے اندر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، نمازیں اس طرح اپنے وقت پہ ادا ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ بے شک ایسی ناظرین محترم، انتہائی سحر وہ ہے، قریب ہے، اور ہمارے پروگرام کے لمحات بھی قریب ہیں۔ بس یہی جو پیغام آج مہمانوں نے دیا ہے، جو ہم آپ سنتے رہے ہیں، ہم آپ کو سناتے رہے ہیں، آپ کے سوالات ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے تھے، اپنے علم میں اضافہ کرتے تھے، دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ کرتے تھے، دین کی باتیں ہوئیں، خالق کائنات کا ذکر ہوا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر ہوا، ان کی سنتوں کو دیکھا گیا، اور اسی طرح سے پوری کوشش کی کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے جس انداز میں علم پھیل سکے، دین کی بات ہو سکے، رمضان کی بات ہو سکے، جتنا زیادہ ہمارے دیکھنے والے مستفید ہو سکیں، ہر وہ کام ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ہر طرح کی ٹرانسمیشن کو ہم نے پاک رکھا۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ صرف اور صرف خلوص نیت کے ساتھ دین کی صرف جو ہے وہ بات ہو۔ ہم ریٹنگ کی دوڑ میں نہیں دوڑے، ہم صرف اور صرف آپ ناظرین کو بہتر سے بہتر علم مہیا کرنے میں آپ کو استفادہ جس حد تک آپ کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زہیب خان کو دیجیے اجازت۔ ہمارے ننھے ثنا خاں جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں سید زادے ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی
نبی بہتر ہے ایسے جینے سے میرے خیال کو بنا ہوں جب سے میں منگتا بطول کے در کا بنا ہوں جب سے میں منگتا بطول کے در کا ہوا ہے جی نبی بہتر پہل جینے سے میرے خیال کو بنا ہوں جب سے میں منگتا بطول کے در کا بنا ہوں جب سے میں منگتا بطول کے در کا ہوا ہے جی نبی بہتر پہل جینے سے سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتارتے جنہیں آلے نبی سفینہ